نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر افتخار برنی ہے اور میں پاکستان میں ڈاکٹرز کی سب سے بڑی تنظیم پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن کا جنرل سیکرٹری ہوں۔ اس میں 5000 سے زیادہ ڈاکٹرز ہیں جو اس کے ممبر ہیں، اور یہ وہ واحد تنظیم ہے کہ جو صرف ڈاکٹر کے حقوق کی بات نہیں کرتی بلکہ ڈاکٹرز کو ان کی ذمہ داریوں کا بھی احساس دلاتی ہے۔ جب سے غزہ کی جو صورتحال موجودہ پیدا ہوئی ہے، روز اول سے پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن غزہ کے لوگوں کی ہم نوا ہے، اور ہم ان کے دست و بازو بن کر ہماری جو ذمہ داریاں ہیں اس کو ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پیما نے اب تک 4 کروڑ روپے کے لگ بھگ جو ہے اعانت ان کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک آگاہی مہم ہے جو ہم نے جاری رکھی ہوئی ہے، جس میں ہم نے مظاہرے بھی کیے ہیں، مارچ بھی کی ہے، پریس کانفرنس بھی کی ہیں، ٹی وی شوز میں بھی بات کی ہے، ڈاکٹرز کی جو میٹنگز ہیں ان میں بھی ہم نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے۔ ہم نے وہاں پر بڑی تعداد میں ادویات اور آلات کی فراہمی کی بھی کوشش کی ہے، اور جو ہماری ہم خیال تنظیمیں وہاں موجود ہیں ان کے ذریعے ہم نے ان کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مسلسل بین الاقوامی اداروں سے اور تنظیموں سے بھی رابطہ کر رہے ہیں، اور جو متعلقہ ممالک ہیں جن میں مصر بھی شامل ہے، جارڈن اور سعودی عرب بھی شامل ہیں، ان کی حکومتوں سے بھی اور ان کے سفراء سے بھی ہم رابطہ کر رہے ہیں کہ عملی مدد کی بہتر سے بہتر صورتحال وہاں پر پیدا کی جائے۔ اور سب سے اہم بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر حفیظ صاحب نے بھی اس کا تذکرہ کیا کہ پیما نے ان ڈاکٹر سے نام مانگے کہ جو رضاکارانہ طور پر غزہ جانے کے لیے تیار ہیں، تو ہمارے پاس 3000 سے زیادہ ڈاکٹرز نے اپنے نام لکھوائے ہیں، اور آپ کو یہ جان کر یقیناً حیرت ہوگی کہ اس میں آدھی سے زیادہ خواتین ڈاکٹرز ہیں جو غزہ کے اندر جانے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ جہاں تک غزہ کی موجودہ نسل کشی کا تعلق ہے، جو جینوسائیڈ وہاں پر ہو رہا ہے، اس کی بات ہے، وہ تفصیل سے ڈاکٹر حفیظ صاحب نے بھی کی ہے، اور محترمہ حمیرہ طیبہ نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے۔ تو میں اس حوالے سے آپ کی کوئی مزید سما خراشی نہیں کروں گا، لیکن کچھ اور چند باتیں ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ان باتوں کا تذکرہ شاید نہیں ہو سکا۔ ایک تو بات یہ کہ وہاں پر جو طبی مراکز ہیں ان پر آپ اندازہ لگائیں کہ 800 کے لگ بھگ اسرائیل نے ہوائی حملے کیے ہیں، اور ان حملوں کے نتیجے میں 700 سے زیادہ ڈاکٹرز اور طبی کارکنان یا ہیلتھ ورکرز جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور 900 کے لگ بھگ وہاں زخمی حالت میں موجود ہیں۔ وہاں کی غزہ کی عملی صورتحال یہ ہے، یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ غزہ ایک 40 کلومیٹر طویل پٹی ہے اور 10 کلومیٹر وہ چوڑی ہے، اور اس کو دنیا کا سب سے زیادہ گنجان آباد علاقہ آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہاں 23 لاکھ کے لگ بھگ وہاں کی آبادی ہے۔ اور وہاں پہ جو 36 ہسپتال تھے ان سب پر ہوائی حملے ہوئے ہیں، ان کو تباہ کیا گیا ہے، اور 2-3 ہسپتال جو ہیں وہ صحیح سلامت ہیں، اور وہاں کے جو مکانات ہیں اور جو وہاں کی رہائش گاہیں ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ 50% سے زیادہ جو ہے ان کو تباہ کیا جا چکا ہے یا ان کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ایمبولینسز کے حوالے سے بات ہوئی کہ 150 سے اوپر جو ایمبولینسز تھیں اس میں سے صرف چند ایمبولینسز سلامت ہیں، باقی جو ہیں تباہ کر دی گئی ہیں۔ وہاں پہ پانی کمیاب ہے، غذا نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، ادویات اور آلات کا فقدان ہے، اور جو آپریشن ہو رہے ہیں، اور جو حفیظ صاحب نے بتایا کہ انستھیزیا یعنی بے ہوش کرنے والی دوا کے بغیر وہاں پہ آپریشن کرنے پڑے ہیں، اور اس صورت میں جو درد ہوتا ہے اور جو الم ہوتا ہے اس کا ہم تصور تو کر سکتے ہیں لیکن اس کو ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ یہ وہاں کی عملی صورتحال ہے۔ تو اس صورتحال میں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام لوگوں کو ایک جگہ پر جمع ہونا چاہیے، انسانیت کے نام پر، ایک بہتر مقصد کے نام پر، اور یہ جو جمع ہونا ہوگا اور یہ جو اتحاد ہوگا یہ مذہب سے بھی بالا تر ہونا چاہیے،
رنگ و نسل سے بھی بالا تر ہونا چاہیے اور جغرافیائی سرحدوں سے بھی بالا تر ہونا چاہیے۔ جو لوگ بھی انسانیت کا درد رکھتے ہیں ان سب کو ایک جگہ جمع ہونے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو آج مطالبات کیے ہیں سیو غزہ کمپین کی جانب سے، ان مطالبات میں میں ان کو دہرا بھی دیتا ہوں، اور اس میں ہم اپنے پورے تعاون کا یقین دلاتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ غزہ کے زخمیوں کو پاکستان لانے کا انتظام کیا جائے، اور پاکستان ایسے لوگوں کے لیے رفح بارڈر کے قریب کوئی فیلڈ ہسپتال تعمیر کرے، اور گورنمنٹ کی سطح پر طبی امداد کا اہتمام ہونا چاہیے، اور طبی کارکنان کو غزہ پہنچانے کا بندوبست کرنا چاہیے۔ وہاں کے جو ہسپتال ہیں، جو مریض ہیں اور جو طبی کارکنان ہیں، ان کی سلامتی کو ہمیں یقینی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ایسے موقع پر ہم بین الاقوامی اداروں سے اور بین الاقوامی تنظیموں سے بھی انسانیت کے نام پر ایک اہم مطالبہ یہ کریں گے کہ ایسے بہت سارے صہیونی ڈاکٹرز ہیں کہ جو ان اسرائیلی حملوں کی حمایت کر رہے ہیں، جو ان کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ ایسے ڈاکٹرز کے، ان وحشیوں کے جو لائسنس ہیں وہ منسوخ ہونے چاہیے، اور حکومت اور تمام تنظیمیں جو پاکستان کی ہیں ان سے ہم مطالبہ کریں گے کہ کھل کے اپنی بات کریں، ان لوگوں کے حق میں، غزہ کے لوگوں کے حق میں بیانات دیجیے، اور جو وہاں پر طبی کارکنوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں اور جن طبی کارکنوں کو وہاں اغوا کیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے ہمیں اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے۔ اور اس موقع پر سیو غزہ کی جانب سے میں یہ بھی کہوں گا کہ مصری حکومت کو مجبور کیا جائے کہ وہ رفح بارڈر کو باقاعدہ طور پر کھولے اور قریب میں فیلڈ ہسپتال تعمیر کیے جائیں۔ اور عالمی طور پر میں چاہوں گا کہ جتنے بھی ہم خیال لوگ ہیں، وہ ساری تنظیمیں، وہ سارے انسان اور وہ سارے رہنما جو کسی بھی درجے میں انسانیت کا درد رکھتے ہیں، ان سے میں انسانیت کے نام پر اپیل کروں گا کہ ان سارے لوگوں کو ایک جگہ پر جمع ہونا چاہیے اور مل کر جو ہے اپنی آواز بلند کرنی چاہیے، ایک ہی نصب العین کے لیے، ایک ہی مقصد کے لیے۔ اور اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہونا چاہیے کہ وہاں پہ جنگ بندی ہونی چاہیے اور بے گناہ لوگوں پہ ظلم کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے۔ معزز صحافی حضرات، میں اس موقع پر ایک حدیث کا ضرور حوالہ دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ وہ بھاری بھرکم نیکی جو کبھی کبھار کی جاتی ہے اس سے کہیں بہتر وہ چھوٹی سی نیکی ہوتی ہے جو بار بار کی جاتی ہے اور تسلسل کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اور میں آج اس بات کا اعتراف بھی کرتا ہوں اور اپنی بہن کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، محترمہ حمیرہ طیبہ صاحبہ کو، کہ وہ یہ نیکی مسلسل کر رہی ہیں۔ ہر ہفتے وہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں پریس کلبس کے باہر پاکستان کے مختلف شہروں میں، اور اپنی بات ہم اوپر تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں اس موقع پر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ غزہ کے لیے آواز اٹھانا کوئی اختیاری معاملہ نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے اوپر فرض ہے، یہ ایک قرض ہے جس کی ادائیگی ہم سب کو کرنی ہے۔ اور ہمیں یہ بات بھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا جب عذاب نازل ہوتا ہے دنیا میں تو وہ تو قوموں پر اجتماعی طور پر نازل ہوتا آیا ہے، لیکن قیامت کے دن جو حساب دینا ہوگا وہ حساب قوموں کا نہیں ہوگا، وہ حساب افراد کا ہوگا، وہ حساب میرا اور آپ کا ہوگا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ہم سے یہ سوال کیا جائے گا کہ غزہ کے مظلوم لوگوں کے لیے میں نے اور آپ نے کیا کیا۔ دیکھیں، یہ اپنا اپنا حصہ ڈالنے کی بات ہے، اس اندھیری رات میں اپنے حصے کا چراغ روشن کرنے کی بات ہے۔ یہ ہمیں یقین ہے کہ یہ رات ڈھل جائے گی اور صبح فروزہ یقینی طور پر ہمارا انتظار کر رہی ہے، لیکن اصل سوال یہی ہے کہ کیا ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا یا نہیں کیا۔ شب کو آخر ڈھل جانا ہے، شب کو آخر ڈھل جانا ہے، لیکن اس کی چوکھٹ پر ممکن ہو تو مدھم سا بس ایک چراغ جلا دینا۔ تو آج کی شام جب ہم سارے لوگ جمع ہیں تو میں آج کی یہ شام ان لوگوں کے نام کروں گا کہ جن کے ہاتھوں میں روشن دیے ہیں، جن میں حمیرہ طیبہ جیسی ہماری بہنیں شامل ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دیدہ ور ہیں، جو روشنی کے پیامبر ہیں۔ اس لیے
کہ وہ روشنی کا پیغام لے کر آ رہے ہیں، وہ صبح فروزاں کی جانب قدم بڑھا رہے ہیں، اس لیے کہ ابھی تک بہت اندھیرا ہے، لیکن سرنگ کے دوسرے کنارے پر میں اور آپ ہم سب روشنی کی کرنیں دیکھ سکتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ وہ صبح بہت جلد آئے گی۔ آخر میں ایک ہی بات کہوں گا کہ وہ جن کے ہوتے ہیں خورشید آستینوں میں، وہ جن کے ہوتے ہیں خورشید آستینوں میں، انہیں کہیں سے بلاؤ، بڑا اندھیرا ہے۔ فراز عرش سے ٹوٹا ہوا کوئی تارا، فراز عرش سے ٹوٹا ہوا کوئی تارا، کہیں سے ڈھونڈ کے لاؤ، بڑا اندھیرا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔